ہے، اور شریعت کا منبع دو چیزیں ہیں، ایک قرآن پاک ہے اور ایک احادیث مبارکہ ہے۔ مگر یہ شریعت رحمت تو ہے لیکن ہر شخص کے لیے نہیں ہے، بلکہ یقین کرنے والوں کے لیے ہے۔ لہذا یقین کامل ضروری ہوا، اس لیے ہمیں اپنے یقین کو بڑھانا ہے۔ اور یقین جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں، اور جو اس سے کم درجے کا ہے اس کو اعتقاد کہتے ہیں، جو اس سے کم ہے اس کو گمان کہتے ہیں، جو اس سے کم ہے اس کو وہم کہتے ہیں، اور جو سب سے کم ہے اس کو شک کہتے ہیں۔ علم یقین کا وہ درجہ ہے جو انسان کو دلائل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر صاحب عقل ہے تو وہ ہر جزوی ایمان کو دلیل کے ذریعے دل کے اندر اتارے، غیر صاحب عقل ہے تو وہ مجاہدوں کے ذریعے اس یقین کو اپنے دل کے اندر اتارے، کیونکہ یقین ہی شریعت کے ساری احکام سے فائدہ لینے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور یقین کہتے ہیں وہ ہر وہ چیز جس کو دل مانے، زبان کے ماننے کو نہیں کہتے۔ زبان کا اقرار تو منافقوں کو بھی حاصل تھا، لیکن دل کا ماننا ان کو حاصل نہیں تھا، اور دل کو بات منمانی پڑتی ہے۔ صاحب عقل ہے تو دلائل سے منمانی پڑتی ہے، غیر صاحب عقل ہے تو مجاہدوں سے منمانی پڑتی ہے۔ کل ہی میں کالج میں بچوں کو اسی پر لیکچر دے رہا تھا کہ بھئی یہاں کالج میں چونکہ صاحب عقل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو ایمان سکھانے کا ڈھنگ یہ ہے کہ ان کو دلائل کے ذریعے سے ایمانیات سکھائی جائے۔ قرآن کا اسلوب یہی ہے، صاحب عقل کو دلائل دے رہا، اور جو غیر صاحب عقل ہیں جن کی عقلی سطح اتنی بلند نہیں ہوتی ان کو مجاہدوں پر ڈالا جائے۔ خوش نصیبی ہے اس انسان کی جس کو یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم حاصل ہو جائے تو اس کی یقین کی کیفیات آگے بڑھ جاتی ہیں، تو اس کو علم کہتے ہیں۔ اور جو یقین بلا سبب ہوتا ہے، بلا دلیل حاصل ہو جاتا ہے، اس کو اعتقاد کہتے ہیں۔ اور جس میں یقین غالب اور بے یقینی مغلوب ہو اس کو گمان کہتے ہیں، اور جس میں بے یقینی غالب اور یقین مغلوب ہو اس کو وہم کہتے ہیں، اور جس میں یہ دونوں برابر ہوں تو اس کو شک کہتے ہیں۔ شک ہی گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان خانقاہی مجالس میں آ کر دلائل کے ذریعے اور مجاہدوں کے ذریعے اپنے یقین کو بڑھانا ہے، کیونکہ اگر یقین کے اندر کمزوری ہے تو شریعت سے یہ کما حق فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے یہ شریعت رحمت نہیں ہے، اس کے لیے جو یقین کرنے والا ہو، لہذا یقین کامل ضروری ہے۔